اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر امام علی علیہ السلام و فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سبط رسول اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کی 15 رمضان کریم کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج مومنین و مومنات کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ کی آمد کا مجرب اور منتی دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا طریقہ لے کر آئے ہیں۔ جو مومنین و مومنات امام حسن مجتبیٰ کے اس دسترخوان کو منتی دسترخوان کو اپنے گھر میں سجائیں گے اور دسترخوان سے پہلے اس عمل کو کریں گے، 3 دن مومنین نے اس عمل و وظیفے کو کرنا ہے۔ بے انتہا یہ مجرب ترین عمل و وظیفہ امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کا۔ اگر آپ رزق و روزی کی وجہ سے پریشان حال ہے، مالی پریشانی اور تنگ دستی کا شکار ہے، کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، نوکری نہیں مل پا رہی ہے، اولاد کے، شادی کے، کاروبار کے، بچوں کے، کوئی بھی زندگی میں آپ کے مسائل ہیں، بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی کوئی مشکل و پریشانی ہے، حتیٰ کہ مسائل و پریشانیوں کے پہاڑ آپ کی زندگی میں موجود ہو، تب بھی آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو کیجئے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے اس عمل کو پہلے آپ نے مختصر ترین عمل کرنا ہے، پھر آپ نے امام کے دسترخوان کا اپنے گھر میں اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، اب مومنین نے کرنا یہ ہے کہ مومنین نے 3 دن کے اندر 22 مرتبہ 22 ٹائمز آپ نے سورہ حشر کی تلاوت کرنی ہے۔ کوشش کیجیے 13، 14 اور 15 رمضان 3 دنوں تک آپ سورہ حشر کی روزانہ تلاوت کریں۔ آپ نے 3 دن کے اندر کل 22 مرتبہ سورہ حشر پڑھنی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے 13 رمضان کے دن آپ نے 7 مرتبہ پڑھی، 14 رمضان کے دن 7 مرتبہ پڑھی تو یہ 14 مرتبہ ہو گئی، اور پھر 15 رمضان کے دن آپ 8 مرتبہ سورہ حشر پڑھ لیں تو پھر یہ ٹوٹل 22 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر مومنین چاہیں تو ایک دن میں بھی 22 مرتبہ 22 ٹائمز سورہ حشر پڑھنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا اس طرح سے اہتمام کیجیے جس طرح سے ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان وہ دسترخوان ہے کہ آمد امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہی رسول خدا نے جس کا اہتمام کیا، اور 3 دن تک امام حسن مجتبیٰ کے نام پر اہل مدینہ کو کھانا کھلایا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان کو امام حسن مجتبیٰ کی آمد کے ساتھ ہی امام کے دسترخوان کو سجا دیا۔ مومنین و مومنات اگر چاہیں تو 15 رمضان کے دن بھی آپ 22 مرتبہ سورہ حشر کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دسترخوان کا اہتمام کیجئے، ورنہ اگر آپ چاہیں تو آدھی آپ سورہ حشر 13 رمضان کو پڑھیں، پھر آپ 14 رمضان کو کچھ سورہ حشر پڑھ لیں، اور پھر 15 رمضان کے کریم کے دن جب 22 مرتبہ سورہ حشر مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے گھر پہ امام حسن کے دسترخوان کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو آپ چند مومنین کو بھی دسترخوان پر مدعو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر، ہم پھر کہتے چلیں، حسن مجتبیٰ کا سبط رسول اکبر کا دسترخوان ہے، آپ نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس دسترخوان کو سجانا ہے، اور دسترخوان آپ نے سبز رنگ کا سجا کر کوشش کرنی ہے اس پر زیادہ تر آپ سبز رنگ کی چیزوں کو رکھیں۔ آپ پالک کو رکھیں، مٹر چاول کو رکھیں، پالک گوشت کو رکھیں، ہرے رنگ کی سبزیوں کو رکھیں، آپ کدو کو، لوکی کو رکھ سکتے ہیں، سلاد، کچی سبزیوں کو آپ رکھیں، آپ پنیر کو رکھیں، دودھ کے شربت کو، سبز رنگ کے دودھ کے شربت کو آپ رکھیں، آپ سبز رنگ کی مٹھائی کو رکھیں، سبز رنگ کے پھلوں کو رکھیں، اور دسترخوان سجانے کے بعد آپ تمام گھر والوں نے بیٹھ کر ایک ایک تسبیح درود کی پڑھ کر امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنی ہے۔ ایک ایک درود کی تسبیح امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد دسترخوان پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نظر دلانی ہے، اور آخر میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ دہر کی
وقت افطار کرنے سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کے کھانے کو کھانے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورہ دہر پڑھ کے اس کا ہدیہ امام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ خداوند متعال حق حسن مجتبیٰ کے صدقے میں مومنین کے دسترخوانوں کو ہمیشہ آباد کر دے گا۔ اللہم